جی آج میں نے سورۃ الکوثر لکھی ہے پینسل کے ساتھ. اب اس کے اوپر ہم مارکر چلائیں گے. وہ اس طریقے سے لکھی ہے کہ پورا پیج تو بھر گیا ہے، لیکن میں نے کینوس اسٹائل میں لکھی ہے، مطلب جیسے کینوس پہ نہیں لکھتے مختلف گھما گھما کے، اس طریقے سے میں نے لکھی ہے. لیکن بہت ایزی کر کے لکھی، پڑھی جاتی ہے، بس مشکل اتنی نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی پینسل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، صاف صاف لکھی ہے تقریباً. یہ جیسے کہ یہ دیکھیں، انا کا میں نے حمزہ جو ہے ادھر ڈال دی ہے، باقی اس کی جو شد ہے وہ ادھر چلی گئی ہے، اوپر نقطہ ایک طرف آ گیا ہے، اس طرح نا. یہ میں نے کہیں سے کوئی کاپی نہیں کی، بس جیسے جیسے جگہ بنتی گئی تو میں لکھتا گیا. میں نے کہا آج ایک بڑا کام کر لیا جائے، کوئی بڑی سی صورت لکھ لی جائے. ٹھیک ہے جی. اس کا بھی طریقہ آنا چاہیے بندے کو، مارکر کس طرح پکڑنا ہے، کیسے چلانا ہے. قلم کا اور اسٹائل ہے پکڑنے کا اور چلانے کا، اس کا اور ہے ذرا. کیونکہ قلم پھر بھی کنٹرول میں رہتی ہے، جبکہ اس کے سلپ ہونے کا ہاتھ سے خطرہ ہوتا ہے. بہت ہی پیاری سورت ہے سورۃ الکوثر، جس میں ساری بھلائیوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی بھلائیاں عطا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر کا ذکر ہے. خیر کے معنی بھلائی کے ہوتے ہیں ویسے بھی. اس کے نقطے میرا ارادہ تو دوسرا تھا، لیکن میں نے جلوس میں نقطے ڈال دیے اس کے. میں آپ کو ساری واضح نظر آ جائے گی کہ کس طریقے سے لکھے. میں آگے پیچھے کر کے اس کے اوپر قلم چلا رہا ہوں، پینسل چلا رہا ہوں، مارکر. پھر آگے جاتے ہیں نا انشاءاللہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح میں نے لکھی ہے. آج کل میرے سبسکرائبر نہیں بڑھ رہے، تو آپ لوگوں سے تعاون کی درخواست ہے، اس کو آگے شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ اس چینل کو کیا کریں، سبسکرائب کریں. ایک اسلامک چینل ہے، ڈیلی ہم کوئی آیت وغیرہ لکھ کے اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نام لکھتے رہتے ہیں. جی اب دیکھیں، انا صحیح ہے، انا حمزہ، یہ نون النا، یہ حمزہ کی عین، اعطینا کی حمزہ، تو اس کی زبر ادھر آ گئی. یا زبر طی، اعطینا،
کل کوثر. ٹھیک ہے، یہ آیت پوری آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. لفظ ہے فصلی. میرا بہت دل کرتا ہے اس طرح کے سٹائل میں لکھنے کو نا، جو سمجھ میں نہ آئے. خیر یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، ایزی کر کے میں نے لکھی ہے. بہت شوق ہے اس چیز کا مجھے کہ میں ایسے ہی لکھوں کہ پڑھی نہ جائے کوئی چیز. مطلب اسٹائلش ہو تھوڑی سی ہٹ کے. ٹھیک ہے جی. لربک، یہ میں نے اسٹائل خود ایسے ٹیڑھا رکھا ہے اس کا، جیسے کہ شانیہ کا آپ کو لگ رہا ہوگا، یا یہ بے لگ رہا ہے کہ ایسے نیچے کی طرف کیوں جا رہا ہے. یہ ویسے میں نے کر دی ہے. ربک را کی زبر اوپر چلی گئی. ٹھیک ہے. یہ ربک، یہ کاف کی زبر ہے. یہ بے کا نقطہ ڈال رہے ہیں با کا. یہ را کی زبر ہے. اچھا جی، یہ اس لام کی شد کو بھی کور کر لیتے ہیں. اس کے اوپر کچھ اعراب رہ گئے، نقطہ بھی رہ گیا، اس کو بھی کور کریں گے. فصلی کا نقطہ، یہ فا کی زبر اور یہ صاد کی زبر. فصلی، یہ لام کے اوپر جو شد آئے گی تو یہ اس کی زیر ہے فصلی. پھر یہ لربک، لی لام سے لی کی زیر ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک جیسی ساتھ ساتھ لگ رہی ہیں. میں نے کہا پھر پڑھنے میں آپ کو دشواری نہ ہو، تو شانی کا کاف کے اوپر بھی زبر ڈال دی ہم نے. اور آگے ایک حرف رہ گیا، یہ آدھی آیت رہ گئی، والابتر. منحر، رے ساکن ہوتی ہے آخر میں، یہ اس کا سکون ہے. یہ ون کی زبر ہے. یہ الابتر حمزہ کی ہے. اچھا، یہ کوئی لفظ بڑا کہیں چھوٹا لگ رہا ہوگا، جگہ کی بھی تھوڑی کمی تھی. مطلب کمی تو نہیں تھی، پیج میں نے پورا بھرنا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ را کے اوپر زبر ہے. آپ دیکھیں یہ سارا میں نے لکھا ہے. سورہ کوثر بھری بھری سی لگ رہی ہے آپ کو، تو یہ میری خواہش تھی کہ میں ایسے لکھوں، جو کہ الحمدللہ پوری ہو گئی. اب پڑھیں اس کے میں نے کیا لکھا ہے. انا اعطینا، آگے کل کوثر، کاف کی زبر وہ اوپر چھوٹی سی نظر آ رہی ہوگی آپ کو. آگے فصلی لربک ونحر، یہ ونحر اس کا نیچے آ گیا ہے. اور ان شانئک هو الابتر، بالکل صحیح لکھا ہے.
لیکن یہ لیڈ پینسل کے نشانات وغیرہ ہیں، اس کو ریز نہیں کیا میں نے، تو آپ کو اس لیے تھوڑا آگے پیچھے لگ رہا ہوگا، لیکن اب پراپر میں نے اس کو اپنی یعنی کہ لکھائی اس کو لکھی ہے، مطلب کہیں سے کوئی کاپی نہیں کیا، کہیں سے کوئی نقل نہیں اتاری، جو جیسے جگہ بنتی گئی میں لکھتا گیا، ترتیب میں ہی ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو اس کی پریکٹس کیجیے گا، اس طرح لکھا کریں آپ، یہ ایک نئی چیز ہے، تو مزہ آئے گا آپ کو لکھنے میں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، آگے بھی شیئر کیجیے گا، تب تک اللہ حافظ۔